کراچی میں جو بلڈر ایسوسیشن ہے انہوں نے بلڈنگز بنانے سے انکار کر دیا اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ایک دفتر بتایا جائے جہاں سے این او سی لینے کے بعد انہیں کسی طرح کے مزید قانونی منہ شگافیوں سے ان کی نجات ہو جائے گی اور انہیں مزید جو ہے وہ کورٹس کے سامنے اور دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے سامنے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صورتحال اس وقت گڑبڑ ہوگی جب ہم نے منمانیاں کی اور منمانیاں کرنے کے بعد ہم نے لوگوں کو ایسے کھلے رستے دکھا دیے کہ انہوں نے ان رستوں پر چلتے ہوئے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ ملک کا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا۔ اب دیکھنے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک نسلہ ٹاور ہے، اس کے اوپر یہ سارا شور شرابہ جو ایٹ پریزنٹ یعنی نومبر کے آخری ہفتے میں شروع ہوا وہ نسلہ ٹاور سے متعلق تھا۔ ہماری سپریم کورٹ نے بیک جنبش قلم وہ حکم صادر کر دیا جو شاید خوابوں میں بھی کوئی صادر نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ہماری کورٹس ہیں جنہوں نے جرنیلوں کو اس ملک میں مارشل لا لگانے کے پورے لائسنس دیے اور انہیں آئین میں بھی ترمیم کا لائسنس دیا، اور انہوں نے پورے ملک میں اپنی تجاوزات اس حد تک بڑھا دیں کہ آپ کو ہر جگہ ان مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کی تجاوزات ہی نظر آتی ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے پر نگاہ ڈالیں۔ لیکن ہماری سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نسلہ ٹاور کو گرا دیا جائے کیونکہ اس کا کچھ حصہ اس سروس روڈ کو اپنے زیر اثر کیے ہوئے ہے جس پر اس کا ناجائز قبضہ ہے، تو اس لیے یہ غیر قانونی عمارت ہے، اس عمارت ساری کو منہدم کر دیا جائے۔ پھر ریاست کے قانون کے زور پر سپریم کورٹ نے یہاں مقیم لوگوں سے وہ بلڈنگ خالی کروائی، ان کو کسی طرح کا معاوضہ نہیں دیا گیا اور ان کے جو زخم تھے ان پر مزید نمک چھڑکا گیا کہ جو کرائے کی بلڈنگز میں رہو اور یہ مزے چکھو کہ تم ریاست پاکستان کے شہری ہو۔ ریاست پاکستان کے شہری ہر جگہ اپنے زخم چاٹتے ہیں اور اس ملک کی عدالتیں اور یہاں کے حکمران لوگوں کے اوپر نمک پاشی کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ سے سوال نہ تو یہ نسلہ ٹاور کے لوگ کر سکے، نہ کراچی کے وہ تمام افراد کر سکے جنہوں نے پیسے دے کر جگہ حاصل کی تھی کہ جناب سپریم کورٹ صاحبہ یا صاحب اب کیا کہیں، کیونکہ صاحب والی اس کے اندر وہ مسل نہیں ہے اور صاحبہ والی اس کے اندر نزاکت نہیں ہے، کہ یہ ہمیں بتائے کہ جو مارشل لا یعنی ایوب خان نے لگایا یا پھر یحییٰ خان کا کنٹینیو کیا گیا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے لگایا یا مشرف نے لگایا، یہ تو ڈائریکٹ مارشل لا ہے، تو یہ سپریم کورٹ نے جو تجاوزات ان مارشل لاؤں کی وجہ سے پورے ملک میں بنوائیں ان کو کیسے ڈیمالش کیا جائے۔ وہاں پر سپریم کورٹ بالکل خاموش ہے اور کہتی ہے ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ اور یہ جماعت اسلامی کے وہ حافظ صاحب جو سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے گئے کہ میں لوگوں کی داد رسی پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سپریم کورٹ کے اس حکم سے ڈر گئے کہ ہم آپ کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ اگر وہ عوام کے نمائندے ہوتے تو وہ، کیونکہ وہ عوام کے وہ نمائندے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو وہ کہتے جی آپ نے جو قانونی کارروائی کرنی ہے وہ آپ کیجئے، لیکن ہمیں بتائیے کہ یہ ایوب خان کو، یحییٰ خان کو، ضیاء الحق کو اور مشرف کو اختیار آپ نے دیا، لہٰذا آپ کا ٹاور پہلے گرے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کا ذہنی طور پر کلیئر ہونا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے اور اس پاکستان کے حق میں بات کرنے والے، جب آپ کا مقصد صرف سیاست گری ہو اور آپ کا مقصد صرف یہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے کہیں دیکھیں جی ہم تو آپ کی مدد کے لیے گئے تھے، تو ایسے ہی مدد پر لعنت اور ایسے کام کرنے پر بھی یہی 4 حرف بھیجنے ضروری ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے کوئی حل نہیں پیش کیا۔ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی حل ہونا چاہیے کہ کس ڈپارٹمنٹ سے این او سی اور کیسے دیا جائے، لیکن سندھ گورنمنٹ بھی کیا کرے
کہ وہاں پر جو MQM الطاف حسین کے تسلط میں بنائی گئی، اس نے اس قدر اپنی دہشت کے نقوش چھوڑے ہیں، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد اور نواب شاہ میں، کہ ان کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے پہلے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جینز میں ان کو کیا ٹرانسفر ہوا، کیونکہ دہشت کے اور غنڈہ گردی کے اثرات جو ہیں وہ جلدی ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس ریاست میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ آپ دیکھتے جائیے کلا بازیاں ہماری لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کی۔ سب سے پہلی تو پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ وہ سندھ میں کہتی ہے جی کہ ہم سپریم کورٹ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں مارشل لاؤ کی وجوہات بتائیں۔ تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری یعنی گورنمنٹ بائی دا پیپل ہے اینڈ فار دا پیپل ہے، لیکن جب یہ گورنمنٹ صرف بیٹھ کے جو ہے وہ پریس کانفرنسز کریں اور کہے کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں بڑا دکھ ہے، تو جناب یہ آپ کا نیم رضامندی کا سا تاثر ہے۔ اگر تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ MQM کے زیر سایہ یہ سب تجاوزات اور یہ قبضے ہوئے، تو جناب آپ کی بات ہمیں سمجھ تو آتی ہے، لیکن جو لوگ اپنی دھن دولت سے، اپنی جمع پونجی سے محروم کر دیے گئے ہیں، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی NOC سندھ کے جو ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے دینا تھا اور انہوں نے دیا، اور وہ کورٹس میں چیلنج نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کورٹس میں چیلنج ہوا۔ وہ ٹاور جو کہ بن چکے تھے جن کو نہیں گرنا تھا ان کو گرایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کون سے ایسے کارنامے ہیں جن کو سنہری حروف میں لکھا جائے؟ عوام جو ہیں وہ کبھی اس چیز کے اوپر اپنی آواز یک زباں ہو کے نہیں اٹھاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سپریم کورٹ بتا دے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا NOC قابل قبول ہے۔ تو اسی چکر میں ان بلڈرز نے جو کہ آج بلڈنگز بنا رہے ہیں، ان کا یہ خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا پتہ یہی سپریم کورٹ کسی اور جج کی سربراہی میں کہے کہ یہ جو بلڈنگز 2021 سے آنورڈ بنی ہیں یہ سب غیر قانونی ہے، اس لیے ان کو مسمار کر دیا جائے۔ تو یہ بلڈرز جو ہیں یہ کہاں سے اتنی دولت، اتنے پیسے ان لوگوں کو دیں گے جن کے لیے انہوں نے وہ اپارٹمنٹس بنائے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اپارٹمنٹس بنانے میں کاسٹ تو آتی ہے، پروفٹ تو سارا نہیں ہوتا، لیکن اس کا کوئی حل ہماری سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ نہ ہی بنی گالا جس کو ریگولرائز کیا گیا، نہ ہی وہ ایک اتنی ملٹی سٹوری بلڈنگ جو کہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کے ساتھ ہے، جو کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے لیے جگہ تھی، لیکن اس پر ریزیڈینشل اپارٹمنٹس بنا دیے گئے، جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب اور کئی ریٹائرڈ ججز اور کئی اور دوسرے ان لوگوں کے ہاتھ ہیں جن کے انگ انگ میں بجلی بھری ہے اور جو ان کو چھوتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ تو وہاں ہماری سپریم کورٹ بالکل خاموش ہے۔ پھر پتہ نہیں جانے کتنے 100 سوسائٹیز جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے لیگلائز کر دیں، یعنی سارے اللیگل کام تھے ان کو لیگل کر دیا گیا۔ تو صرف جو ہے وہ چند بلڈنگز کو، آپ بلڈنگز کو ضرور گرائیے لیکن اس کا ہرجانہ تو کہیں سے دلوائیے، ہرجانہ تو ان کا نہیں دلوا سکتے۔ اور بلڈنگ گرانے سے پہلے ذرا اپنے گناہوں پر بھی تو نظر ڈالے یہ سپریم کورٹ کہ اس نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے ججز نے اس ملک کے ساتھ وہ کیا جو کہ اس کے ساتھ اس کا بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کیا گیا، ہماری قوم پوری کی جینز بدلا دی گئی ہیں۔ یہاں کے لوگ بات نہیں کرتے ہیں، یہاں کے لوگ کسی پر اپنی جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ تو یہ سپریم کورٹ صرف بیٹھ کے آرڈر پاس کرتی ہے، اور یہ ہمارے ججز جو ہیں وہ جب کہیں پبلک میں کرٹیسزم سنتے ہیں تو پھر روسٹوں پر تقریر کرتے ہوئے مکے مارتے ہیں، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ کتنے کمپرومائزڈ ہیں اور یہ کس طریقے سے یہ فیصلے ان لوگوں کے خلاف نہیں کرتے ہیں جو ان کی بازو مروڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لاہور ہائی کورٹ میں کچھ چند ماہ پہلے جب DHA کی تجاوزات اور قبضے کا کیس آیا تھا، تو جج صاحب نے کہا تھا کہ جی ان کو بلائیں گے جو آپ کے اس تمام ماجرے میں آپ کے
چیف ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ جج صاحب جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی ایٹ پریزنٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ لوگوں کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب یہ جو ملٹری لینڈ ہے اس کے اوپر یہ سنیما ہاؤسز اور شادی ہال کیسے بنائے گئے، اور یہ کمرشل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز آپ کیسے یہاں پر کر سکتے ہیں، اس کا جواب دیجیے۔ جناب آپ نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں ہماری سپریم کورٹ کہ آپ جو ہے وہ جا کے حکم دیجئے کہ یہ غیر قانونی ہے، اس کو فوری گرایا جائے، اور اس کے بعد پوچھئے کہ جنہوں نے بنایا انہوں نے کتنے پیسے کمائے ہیں اور وہ پیسے کہاں گئے ہیں، ذرا آگے بڑھیے تو صحیح۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کی گگی بن جائے گی۔ تو آپ یہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی کے، آپ انہیں تو کہتے ہیں عدالت آپ کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی، جب عوام کے گلے پر چھری پھر رہی ہو تو یہ توہین عدالت کے نوٹس سے آپ کس کو ڈرائیں گے؟ آپ کی انتہائی یہ کیچڑ بھبکیاں ہیں، اس سے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنے رستے درست کیجیے۔ اس ملک میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اور اس طرح کی سپریم کورٹ کی ناجائز تجاوزات کے حق میں دیے گئے آرڈر کے متعلق کسی اور ویلاگ میں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔